بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور معزز سامعین کا بھی بہت شکریہ. انہوں نے بڑی دلچسپی سے ساری اتنی عالمانہ فاضلانہ گفتگو سنی اور اس میں اپنے رائے بھی دی، مشورے بھی دیے. اب علم و فضل کی باتیں آپ سن چکے ہیں، کچھ چند باتیں میرے جیسے ان پڑھ کی بھی سن لیں تاکہ یہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہم اس کو ختم کریں. آپ میں سے چند حضرات موجود تھے جب ابتدائی باتیں ہو رہی تھیں اور میں نے کہا تھا کہ یہ جو شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. مولانا ظفر علی خان کا بڑا مشہور شعر ہے، لیکن اکثر و بیشتر یہ علامہ اقبال کے نام پہ لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. اس لیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وضاحت کرنی اور اس کا اظہار کرنا اس فورم سے بہت ضروری ہے. اسی طرح ایک اور شعر کی بھی مثال آئی تھی، وہ تھی کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ بھی اقبال سے منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ سیالکوٹ کے ایک اور کوئی شاعر ہیں، یہ ان کا شعر ہے. اور انہوں نے ایک دفعہ کہیں بڑے دکھ کے ساتھ یہ تحریر کیا تھا کہ انہوں نے کام کا ایک ہی شعر کہا تھا، وہ بھی کسی اور کے نام لگ گیا. تو میرا خیال ہے یہ حق تلفی جو ہوئی ہے اس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں بڑی دلچسپ باتیں کی، بڑی دلچسپ مثالیں دیں، جس میں ایک مثال وہ کیا آپ کہہ رہے تھے، انڈرسٹینڈنگ ورلڈ اسٹینڈنگ یا کچھ ایسا آپ نے لفظ استعمال کیا تھا، کہ یعنی اتحاد ہونا دنیا کے مختلف لوگوں کا، قوموں کا، جس میں انہوں نے ایک انگریز خاتون کی مثال دی تھی کہ وہ انگریز خاتون تھی جی. تو اس انگریز خاتون کی مثال دی کہ اس کے پرورش میں یا اس کی نگرانی میں 5 بچے تھے. تو اس نے بتایا کہ ایک پاکستانی سے اس کی شادی ہوئی تھی، اس کی تصویر بھی دکھائی، اور اس سے ایک اس کا بچہ پیدا ہوا، اور 1 سال اور 8-9 مہینے کے بعد اس کا خاوند کا انتقال ہو گیا. انتقال سے پہلے اس بندے نے وصیت کہہ لیں، جو اس کو کہہ لیں، اپنی انگریز بیوی کو درخواست کی کہ یہ اس کے آبائی گاؤں کا پتہ ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو یعنی جو ڈیڈ باڈی ہے اس گاؤں میں لے جا کے دفن کی جائے. تو وہ انگریز خاتون اتنی اپنی بات کی پکی اور اپنے خاوند کی وفادار تھی کہ وہ اس کے مطابق اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کے پاکستان میں آئی، اور وہاں اس نے دفن اس کو کیا. جب اس سلسلے میں وہ اس گاؤں میں آئی تو اس کو پتہ چلا کہ موصوف جو تھے وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھے، اور ان کے 4 بچے تھے وہاں پہ. ظاہر ہے اس خاتون کو کوئی بات اتنی پسند تو نہیں آئی ہوگی، کیونکہ اس کو علم ہی نہیں تھا کہ اس کا خاوند پہلے سے شادی شدہ ہے. اور اس نے سوچا کہ میرا کام تو ہو گیا، جو میں نے خاوند سے وعدہ کیا تھا، اب میرا مزید یار ٹھہرنا مناسب نہیں ہے. لیکن جب اس نے بچوں کے حالات دیکھے اور ان کی بڑی پسماندگی دیکھی، علم سے ان کو محروم دیکھا، تو پھر اس خاتون کے خیال آیا کہ میں اصل میں اپنے خاوند کے ساتھ وفاداری نبھانے کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان بچوں کے لیے کچھ کروں، جن کا اس کو علم ہی نہیں تھا، ان بچوں کے لیے کچھ کروں. لہٰذا وہ بقول ڈاکٹر صاحب کے 13 سال اسی گاؤں میں رہی. اس نے اس گاؤں کے حالات بھی بدلے، ان لوگوں کو بھی اچھے کام کاج پہ لگایا، اور 4 بچوں کو لے کے اس خیال کے ساتھ کہ یہ میرے خاوند کے بچے ہیں، وہ لے کے ان کو آ گئی اور ان کی ماں بن کر تربیت کی، جن میں سے کوئی بچہ ڈاکٹر بن رہا تھا، کوئی انجینئر بن رہا تھا، کوئی کچھ. یہ انہوں نے مثال دی. اور میں سوچ رہا تھا کہ کاش اس سے الٹ کوئی مثال آ جاتی کہ کوئی پاکستانی اس قسم کے رویے کا اظہار کرتا اور وہ اپنی غیر ملکی بیوی کے بچوں کو سنبھالتا، تو میرے خیال میں وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی شاندار مشعل راہ اور بڑی اچھی مثال ہوئی. بہرحال یہ بھی مثال ہے. تو ہم کم از کم ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے بعد یہ ارادہ کریں اور سوچیں کہ ہمیں اس قسم کی 2 نمبری نہیں کرنی چاہیے. جن صاحب نے بھی اس خاتون سے شادی کی، ان کو بتانا چاہیے تھا
کہ وہ شادی شدہ ہیں. ان کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ ان کے 4 بچے ہیں. یعنی ایمانداری کا، وفاداری کا، خلوص کا تقاضا یہی تھا. اب یہی مثال آپ سامنے رکھیں اور اس کا پرچار کریں کہ پاکستانیوں کو اپنا کردار اس سے مختلف بنانا چاہیے. دوسری قوموں سے سیکھنے کا تقاضا تو یہی ہے نا ڈاکٹر صاحب. اچھی مثال تو اس خاتون کی تھی، ہماری کم از کم نہیں تھی. اور میں بھی ڈاکٹر صاحب کی طرح کبھی کبھی باہر جانے کا موقع ملتا ہے تو بڑی یعنی دردناک قسم کے قصے اور کہانیاں سننے میں آتے ہیں جس میں عورتوں کو کی زندگی خوار کی ہوتی ہے. ہمارے بہت سے بھائیوں نے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان قسم کی چیزوں سے بچ کے رہیں. ایک بڑی اہم بات ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں کی تھی اور بڑی اچھی بات کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کام کی بات ہے کہ ترقی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس کے ثمرات جو ہیں غریب سے غریب آدمی تک بھی پہنچے، ہر بندے تک پہنچے سارے کے سارے. تو کسی زمانے میں ایک فقرہ کسی نے بہت اچھا بولا تھا، بلکہ ان صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے، عطاء الحق قاسمی صاحب نے. اردو ڈائجسٹ کی کوئی تقریب تھی، بڑی کافی پہلوں کی بات ہے، تو وہ یہ ترقی کی بات ہو رہی تھی. تو اس پہ ضیاء الحق صاحب نے کچھ بات کی تھی جس کا جواب وہ دے رہے تھے کہ ترقی اصل میں وہ ہے جس کے اثرات ضیاء الحق سے شروع ہو کر عطاء الحق تک پہنچے سارا. اور بہت اس کی تعریف بجی تھی کہ ترقی تو وہ ہے، تو یہ صرف نہیں، یہی نہیں کہ ضیاء الحق صاحب ترقی کر جائیں، ترقی وہ ہے کہ جس کے اثرات ضیاء الحق سے لے کر عطاء الحق تک پہنچے. اپنا نام انہوں نے ڈالا. ضیاء الحق صاحب بھی بڑے خوش ہوئے اور بڑی انہوں نے بھی تعریف بجائی. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ترقی وہی ہے جس میں صرف امیر ترقی نہ کریں، غریب بھی ترقی کریں. اور ایوبی دور کی ترقی کی میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ بڑے اس کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں، بڑا اس کا چرچا ہے، لیکن ایوبی دور کی ترقی کا نتیجہ جو تھا وہ صرف 22 خاندان تھے. وہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ 22 خاندانوں کی ترقی تھی، بڑے بڑے نام سامنے آئے. تو غریبوں کی جو عمومی جو حالات تھے وہ جیسے تھے وہ ویسے کے ویسے رہے، ان میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہو سکی. اور بلکہ اس کا مزید یہ نتیجہ ہوا کہ اتنی ڈسپیرٹی پیدا ہو گئی کہ آہستہ آہستہ پھر مشرقی پاکستان والے جو تھے، بنگالی ہمارے بھائی، وہ ناراض ہوتے 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 اس حد تک پہنچ گئے کہ پھر علیحدہ ملک ان کو حاصل کرنا پڑا. آج کل بھی ترقی کے چرچے ہیں. ہر حکومت جو ہے، ہر سیاسی جماعت، ہر سیاسی شخصیت اپنی ترقی کے بڑے دعوے کرتی ہے کہ ترقی ہوئی ہے، ترقی ہوئی. لیکن اگر آپ ایمانداری سے سوچیں تو یہ وہ ترقی ہے، باہر سے قرضے بھی آئے ہیں، گرانٹس بھی آئی ہیں، مدد بھی آئی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو ترقی دیکھنے کو ملی ہے وہ تو اس کا اظہار جو ہے یا وہ ایون فیلڈ کے فلیٹوں میں نظر آتا ہے یا سرے پیلس ایک بڑا مشہور بنا تھا ان میں ترقی نظر آتی ہے. باقی عام لوگوں کی حالت جو ہے میرا خیال ہے غربت کی لکیر کے نیچے اور زیادہ لوگ ہوتے جا رہے ہیں سارے. میرے سامنے ایک اور واقعہ پیش آتا ہے، مجھے یاد آتا ہے کہ پنڈت نہرو جو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، وہ انڈیا کے آزاد ہونے کے بہت جلد بعد ہی، غالباً سال ڈیڑھ بعد، وہ امریکہ کے دورے پہ گئے. اور اس دورے میں ان کو وہاں کی بڑی مشہور جو ایک یونیورسٹی ہے وہ ہے ہارورڈ یونیورسٹی، وہاں پہ اس کا دورہ کروایا گیا. وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کے تعلیمی اداروں کے حالات کیا ہیں. وہ جب دیکھنے جا رہے تھے تو سامنے جو پرانی ان کی دیواروں پہ نقشے تھے ملکوں کے، اس میں انہوں نے بڑے فخر سے بتایا کہ یہ ہندوستان کا نقشہ ہے. اور نقشے کے اوپر لکھا ہوا تھا برٹش انڈیا، جس میں آزاد ہندوستان کا کوئی کردار یا کوئی تصویر نہیں نظر آتی. یہ دیکھتے ہی پنڈت نہرو نے کہا کہ یہ ابھی تک آپ کے خیالات میں برٹش انڈیا قائم ہے، آپ کو پتہ نہیں کیا واقعہ پیش آ چکا ہوا ہے. تو وہ ظاہر بڑے پشیمان ہوئے اور انہوں نے کہا جی ہم اس کو بدل دیں گے. انہوں نے کہا بے شک بدلیں یا نہ بدلیں، میں ایسے ادارے کا دورہ نہیں کروں گا جو اتنا بے خبر ہے کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ ہندوستان آزاد ہو چکا ہوا ہے سارا کچھ. وہ اسی چلے گئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے بڑے معذرت کے خط لکھے اور سب کچھ ہوتا رہا، سارا چیزا ہوتا رہا. آپ نے ڈاکٹر صاحب ایک بڑی دلچسپ اور واقعہ سنایا
وہ یہ تھا کہ آپ کسی امریکن جو آپ کو ملا اور اس نے چھوٹتے ہی بتایا کہ پاکستانی بڑے اسٹوپڈ لوگ ہیں، اور پھر آپ نے اس سے وجوہات پوچھی اور اس نے 3 وجوہات بتانی شروع کر دی. کاش ڈاکٹر صاحب آپ اس کو بتاتے کہ ہم جتنے اسٹوپڈ ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ اس کا بھی جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن امریکی کتنے اسٹوپڈ ہیں کیا تمہیں اندازہ ہے؟ آپ اس امریکی سے پوچھتے. اور اس کو بتانے کے لیے میرا خیال ہے آپ کے پاس بے شمار وجوہات ہو سکتی تھی. مثلا اگر میں ہوتا تو میں اس سے پوچھتا کہ آپ نے جس طرح ریڈ انڈینز کے ساتھ وحشیانہ اور بہت ہی بے رحمانہ اور بربریت والا سلوک کیا ہے، وہ کیا کوئی عقل کی بات تھی جو کیا؟ یعنی ساری آبادی جو اوریجنل تھی امریکہ کی اس کو مار کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تقریباً. وہ بڑی قابلیت کا مظاہرہ تھا اس کا، امریکنوں کا. اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ جو بڑے علم بردار کرتے ہیں اور پرچار کرتے ہیں بڑی انسانی آزادیوں کا اور بنیادی حقوق کا، ان لوگوں سے پوچھنا تھا کہ کیا وہی لوگ نہیں ہیں جو 100 سال تک غلاموں کی تجارت کرتے رہے تھے؟ آپ کیا وہی لوگ نہیں ہیں جو کہ جہازوں میں بھر بھر کے اور سنگینوں کے زیر سایہ اور سنگل ڈال ڈال کے رسے باندھ باندھ کے غلاموں کو جانوروں کی طرح لایا کرتے تھے افریقہ سے زبردستی پکڑ کے؟ وہ غلام لوگ نہیں تھے، آزاد لوگ تھے. اور یہی وحشی امریکن جو تھے ان کو پکڑ کے لاتے تھے اور غلامی میں رکھتے تھے اور ان سے کام لیتے تھے. تو یہ کیا کوئی بڑی کام کی بات تھی، بڑی دانش کی بات تھی، کوئی تہذیب کی بات تھی؟ ان سے زیادہ تو قابل نفرت قوم جو ہے، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، ان سے زیادہ قابل نفرت قوم جو ہے وہ میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے افغانستان کی شاید مثال کی کہ وہ تو ہماری جنگ تھی، اس کے بارے میں علیحدہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن جو جنگیں کہنا تھا، جن جنگوں کے نام پہ تم لوگوں نے خون خرابہ کیا ہے، ان جنگوں کی کوئی تک بن سکتی ہے؟ یہ سب سے پہلے گھسے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، یہ کوریا میں گھسے ہیں. کورین وار بڑی تفصیل سے ہوئی ہے اور بہت انہوں نے نقصان کیا، پورے کے پورے گاؤں اور بستیاں جلاتے چلے گئے. یہ کوریا میں کرتے رہے تھے کہ جی کوریا کو ہم آزاد کروا رہے ہیں. وہاں سے فارغ ہوئے، اس کے بعد یہ ویتنام میں گھس گئے. ویتنام میں کوئی 8-9 سال یہ کرتے رہے اور ہزاروں لاکھوں جانوں کا انہوں نے نقصان کیا. ویتنام کے زمانے میں مجھے یاد ہے ان کی ایک ہوتی تھی اسکارچڈ ارتھ پالیسی، یعنی یہ کرتے تھے ایسے بم مارتے تھے کہ گاؤں کے گاؤں جل جاتے تھے، فصلیں جل جاتی تھی، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم کمیونزم کا صفایا کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کاش ان سے پوچھا ہوتا کہ وہ بہت ہی زبردست کام تھی جو آپ کر رہے تھے، مطلب اس میں نہ کوئی اسٹوپیڈیٹی تھی، وہ دانش ہی دانش تھی باتوں میں ساری. یہ لوگ کس منہ سے کوئی بات کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد وہاں سے فارغ ہوئے اور پھر یہ گھس گئے افغانستان میں، اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا. پھر عراق میں گھس گئے. عراق میں جو کچھ انہوں نے نقصان کیا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا انہوں نے تباہی لے کے آئے. پھر وہاں سے فارغ ہوئے تو آج کل شام میں گھسے ہوئے ہیں. پھر جنوبی امریکہ کے بہت سے ملکوں کا بیڑا غرق ان لوگوں نے کیا ہے. یہ تو انسانیت کے درجے پہ بالکل رہ ہی نہیں سکتے. یہ جانور، بلکہ جانوروں سے بھی وحشی قوم ہے جو کہ کسی اور کو تانا دے ہی نہیں سکتی اسٹوپیڈیٹی کا یا کسی چیز کا. جہاں تک افغانستان کی بات ہے جو انہوں نے بات کی تھی، تو افغانستان ٹھیک ہے ہم گئے تھے، میں نہیں کہتا کہ جی ہم امریکوں کے جنگ لڑنے گئے تھے. ضیاء الحق صاحب کا ایک اپنا ویژن تھا، ان کا بھی اپنا ایک خواب تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ وقت وہ تھا جس میں سوویت یونین نے قبضہ کر لیا تھا افغانستان پہ، اور یہاں پہ لاہور میں مختلف جگہوں پہ ایسے لوگ تھے جو بائیں بازو کے خیالات رکھتے تھے، اور وہ کھلم کھلا کہتے تھے کہ ہم روسی ٹینکوں کو ہار ڈالیں گے. مطلب وہ اس انتظار میں تھے. اس چیز کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں، میرا گمان یہ ہے، اس چیز کو روکنے کے لیے ضیاء الحق صاحب نے افغانستان کی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا. ہم نے اس کو اپنی جنگ سمجھ کے لڑا، اور یقینی طور پہ پاکستان کو اس کا اتنا فائدہ ہوا، نقصانات بھی ہوئے، میں یہ نہیں کہہ رہا،
فائدہ کیا ہوا؟ آپ سوچئے کہ سوویت یونین کی شکست کھا جانے کے بعد، اور یہ تاریخ کے حقائق ہے، کم از کم 15 کے قریب جو ہیں سینٹرل ایشیا، وسط ایشیا کے 15 کے قریب ممالک جو ہیں وہ روس کی غلامی سے آزاد ہوئے۔ کیا اس سے پہلے آپ نے کبھی نام سنا تھا ازبکستان کا، تاجکستان کا، ترکمانستان کا؟ کتنے ملک ہیں مسلمان جو تھے وہ آزاد ہوئے۔ آپ کبھی اس علاقے میں جائیں اور ان کی مسلمانوں کی زبوں حالی کے بارے میں سوچیں۔ مسجدیں جو تھے وہ بنے ہوئے تھے، وہ لائبریریاں اور پتہ نہیں استبل اور کیا کچھ بنے ہوئے تھے، یعنی آباد نہیں تھی مسجدیں ان روسیوں کے چلے جانے کے بعد۔ اور روسی کیوں گئے؟ کیونکہ ان کو شکست ہوئی افغانستان میں، پاکستان نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ کم از کم 15-20 نئے اسلامی ممالک جو تھے وہ آزاد ہوئے، اور آج وہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے آزاد ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب وہ تو ہم نے کوئی ان کی جنگ نہیں لڑی تھی، ٹھیک ہے امریکہ کو فائدہ تھا، امریکہ نے پروکسی وار لڑی تھی، وہ اپنے بندے مروانا کم چاہتے تھے، ہمارے لوگوں کو زیادہ انہوں نے ایسے کیا، لیکن ہمارا بھی اس میں فائدہ تھا، اس لیے وہ بھی کوئی اسٹوپیڈیٹی والی بات نہیں تھی جو یہ صاحب بات کر رہے تھے۔ میرا تعلق کرکٹ سے بھی کافی رہا ہے، اور میں خاص طور پہ انگلستان میں 5 مہینے جو دورہ ہوتا تھا کرکٹ ٹیم کا، اس کے ایک ٹیم کے ساتھ مینیجر تھا۔ اکثر و بیشتر پرانے انگریز جو تھے وہ جب دوپہر کا کھانا ہوتا تھا ان کو دعوت دی جاتی تھی، اور وہ ایک نمبر 1 ٹیبل جو ہوتا تھا، مین ٹیبل، اس پہ وہ پاکستان ٹیم کا جو مینیجر جو میں ہوتا تھا بیٹھتا تھا، میزبان بیٹھتے تھے، پرانے ICS افسر، پرانے جرنیل جو ہمارے اس علاقے میں رہ چکے تھے، وہ ان کو دعوت دی جاتی تھی۔ اب مجھے یاد نہیں کون سا وہ علاقہ تھا، اس پہ ایک بڑے نستعلیق قسم کے جو گورا جو تھا، بڑی اس نے لگائی ہوئی ٹائی شائی اور بہت کچھ بن گئے، اور بڑے عجیب لہجے میں اس نے مجھے بتایا، ڈو یو نو آئی سروڈ ان پشوار۔ اب مجھے پہلے تو سمجھ نہ آئی کہ پشوار کہاں یا چلا گیا، پھر پتہ لگا کہ پشاور کی بات کر رہا ہے۔ میں پشوار میں کیا، 2-3 اچھی باتیں کر کے اس کے بعد کہا بٹ دیٹ واز اے ویری ویری ڈپریس سارٹ آف سٹی، اٹ ڈیڈنٹ ہیو ایون اے گڈ ہوٹل اوور دیئر، از دی سچویشن اسٹل دی سیم؟ اب اتنے 7-8 بندوں میں اس نے میرے وطن عزیز کے ایک شہر کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی، تو میں بھی آپ کی طرح لڑا نہیں ہوں، میں نے بڑے آرام سے بات اس سے جواب دی۔ میں نے کہا جو بھی اس کا کوئی نام تھا، سو اینڈ سو، لیٹ می ٹیل یو کہ اس خطے میں وسائل جو تھے وہ محدود تھے۔ دنیا کے ہر خطے میں وسائل محدود ہوتے ہیں، ان لمیٹڈ کوئی نہیں ہوتے۔ تو اس شہر کے، اس علاقے کے وسائل صرف اتنے تھے کہ اس میں ایک شہر یا ایک خطہ ڈیولپ ہو سکتا تھا۔ بدقسمتی سے اس شہر کو لوٹ مار کر کے تم سب کچھ یہاں پہ لے آئے، اور یہاں تم نے بڑے خوبصورت ہوٹل اور سب کچھ بنا دیے، تو اس لیے ہم وہاں ڈپرائیوڈ رہ گئے ہیں، غریب رہ گئے ہیں۔ میری بات کو 3-4 منٹ میں کی، اس کے بعد آپ یقین مانیں اگلا آدھا گھنٹہ ایک بات کرنے کے قابل نہیں تھا کیونکہ بات سچی تھی۔ میں نے کہا 2 خطے نہیں ڈیولپ ہو سکتے تھے، تو تم نے کر لیا لوٹ مار کر کے، تو اس لیے میری یہ جواب ہے تمہاری بات۔ تو جواب تو دینے چاہیے پاکستانی ہونے کے حساب سے۔ باقی آپ نے پاکستان اور ترکی کے تعلقات کی مثال دی ہے، میرا حال ہے اس کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کو اس عظیم شخصیت کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور سارے پاکستانیوں کو ہونا چاہیے۔ اس بندے نے تحریک خلافت کے زمانے میں جس طرح دن رات محنت کی ہے، جس طرح دن رات اس نے پورے ہندوستان کے دورے کیے، جس طرح اس نے دن رات چندے اکٹھے کیے تقریریں کر کر کے، اور جو بھی جمع کر سکا وہ جا کے جس طرح ترکوں کو دیے ہیں، اسی کی سوچ تھی، اسی کی نیت تھی۔ کم از کم ہمیں تو توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مزید کوئی اس میں حصہ ڈال سکے۔ اور میں جانتا ہوں کہ ترکی کے لوگ کس طرح محبت، دیوانہ وار محبت کرتے ہیں پاکستان سے اور اس شخصیت سے بھی۔ ابھی بھی کبھی کبھی مجھے ٹیلی فون پہ اطلاع ملتی ہے کہ ترکیہ کی سفارت خانے سے ایک وفد آیا ہوا ہے جو مولانا ظفر علی خان کی قبر پہ چادر چڑھانے کے لیے، تو وہ کرتے ہیں
ہمارے پاکستانی کتنے ہیں جو جا کے وہاں پہ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں. ساری بہت شکریہ.